ٹھیک ہو گیا؟ بات کلیئر ہوگی آپ کو؟ جی کسی حد تک ہو گئی ہے. کسی حد تک نہیں میرے بھائی، کسی گورے کو سنائیں گے اسے 100% ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں نے بالکل، مجھے پتا ہوتا ہے، میں انجینئر ہوں نا، مجھے پتا ہوتا ہے میں نے 2+2=4 ثابت کر دیا. اب آپ کی اگر تسلی نہیں ہوتی تو میری کوئی ذمہ داری نہیں. ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ سن لیجیے گا. فی امان اللہ. چلیں جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. دیکھو یار کتنی کھلی ڈھلی گال کری دی ہے اگوری کسی حد تک. یار افسوس کی بات ہے، ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے یار، پلیز. جی السلام علیکم، میں امریکہ سے ہوں، شکاگو سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیکنالوجی بھی آپ کی امریکہ والی ہے جی، بالکل ٹنا ٹن آپ کی آواز آئی ہے، دل خوش ہو گیا. اچھا سوال کریں. جی اچھا علی بھائی، یہاں پہ میری کرسچن کے ساتھ ایک بحث تو نہیں، خیر اس سے میری بات ہو رہی تھی، تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کس طریقے سے ہوئی. تو وہ آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی، اس میں ہے 4428 میں ہے حدیث صحیح بخاری میں کہ زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی، ان کی رگ کٹ کی تھی. تو وہاں پہ ایک سورت الحقہ کی آیت ہے 44 سے لے کر 47 تک کہ اگر آپ نبی اگر ہماری کوئی بات ایسے کرتے ہیں کہ جو ہم نے نہیں کہی ہے تو ان کا ہم دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگ کاٹ دیں گے. تو یہ تو یہاں پہ ایک میرے مائنڈ میں بہت کوشچن آیا تھا کہ میں آپ سے یہ کنفرم کروں کہ یہ کیا ہے حدیث سے ہم یہاں پہ ٹھیک مانیں گے؟ میرے بھائی جو آپ نے سوال کیا نا، جی اس کا جواب اسی سوال کا اس سے بھی زیادہ بیسٹ فارم میں 6 سال پہلے میں ویڈیو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. یہ سوال ایک کرسچن ڈیبیٹر نے مسلمان سے کیا تھا. وہ جو پوری ویڈیو ہے نا، اس کا عنوان ہے ایتھیسٹ اور نان مسلمز کے کوسچنز. اس میں میں نے بلیک کلر کی پگڑی پہنی ہوئی ہے، بیک گراؤنڈ ریڈ کلر کا ہے، اور علی الحسن نقوی صاحب مجھ سے 1 to 1 سوال کر رہے ہیں اور انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے. لہذا جو گورے دماغ خراب کرتے ہیں ان کو بھی وہ ویڈیو دی جا سکتی ہے. میں نے طبیعت صاف کی ہے. وہ سٹارٹ میں یہ سوال آ گیا ہوا ہے. یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. سورت الحاقہ میں آیا کہ اگر یہ ہماری طرف کوئی غلط بات منسوب کر دیں تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جاں کاٹ دیں. جبکہ جو بخاری میں آیا وہ یہ نہیں ہے. بخاری میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو میں نے غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ کی دعوت پہ بھونی ہوئی بکری کھائی تھی 4 سال پہلے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات تو یہ 11 ہجری میں، اور وہ آپ نے بکری کھائی تھی 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر. تو اگر اللہ تعالیٰ نے حضور کی شارک کاٹنی تھی تو وہ 7 ہجری میں کٹنی چاہیے تھی نا. 4 سال اللہ تعالیٰ کو شارک کاٹنے کے لیے کوئی انرجی جمع کرنی پڑی ہے. بالکل 2 ڈیفرنٹ چیزیں. اس کی پھر میں نے وہ پوری تفصیلات بتائی ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے. بخاری مسلم حدیث ہے کہ میری خواہش ہے یا اللہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. لیکن حضور کی یہ خواہش پوری نہیں اللہ تعالیٰ نے کی. اس کی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام رسول تھے اور قرآن کا یہ فتویٰ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، میں نے یہ بات طے کر دی ہے کہ غالب رہیں گے میں اور میرے رسول. چونکہ رسول خود دھمکی لگاتا ہے اپنی امت کو کہ مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا. اسی کے تحت نوح علیہ السلام کی قوم بھی غرق ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین بھی، قوم شعیب بھی، قوم لوط بھی، قوم ہود بھی، قوم صالح بھی، کہ رسول نے دھمکی لگائی اور مخالفین نے بات نہیں مانی، تباہ و برباد ہو گئے. اور نبی علیہ السلام بھی رسول تھے، انہوں نے بھی اپنی امت کو دھمکی لگائی، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حضور کی بھی کیس میں ان کے اوپر عذاب مسلط کیا، لیکن اس دفعہ کیا جہاد کی شکل میں، جو قرآن میں آیا کہ مسلمانوں کے ذریعے تمہیں عذاب دیں گے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں. تو غزوہ بدر کو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا دن بنایا اور عذاب استیصال آیا. اس کے بعد غزوہ خندق میں، احد میں، تو رسول اللہ تو قتل نہیں ہو سکتے تھے ان کے ہاتھوں، لیکن حضور کی خواہش تھی. پھر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آنری ڈیتھ دی. وہ یوں کہ اپنی وفات سے 4 سال پہلے انہوں نے ایک یہودیہ کی دعوت قبول کی. اس یہودیہ نے حضور کو زہر دیا. نبی علیہ السلام نے زبان پہ جب ٹکڑا رکھا، بخاری کے الفاظ ہیں، اس ٹکڑے میں سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ مجھے تھوک دیں، میرے اندر زہر ہے. لیکن اس وقت تک 7 کے قریب صحابہ یہ کھا چکے تھے. ان میں سے کچھ شہید ہو گئے اور اس کی پاداش میں ابو داؤد میں تفصیل ہے اس یہودیہ کو قتل کروایا گیا. نبی علیہ السلام بالکل زندہ بچ گئے اس سے. اچھا، اور اس واقعے کو 4 سال گزر گئے.
پھر جب حضور کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آنرری طور پہ شہادت کی ڈیتھ دینے کے لیے اس زہر کے اثر کو واپس کیا آپ کے جسم کے اندر، تاکہ آپ کی ڈیتھ اس زہر کی وجہ سے ہو، اور یوں نبی علیہ السلام کو آنرری طور پہ شہادت کی موت مل گئی۔ لیکن یہ وہ شہادت نہیں تھی جو کافر آپ پہ غلبہ پاتے۔ اگر کافروں نے غلبہ پانا ہوتا تو وہ تو اسی وقت ہی سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے زہر کے اثر کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کو تو کچھ نہیں ہوا، وہ آپ کو تو بتا دیا گیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا آپ کی شہادت کا۔ تو وہ جو اس سے لیڈ کر رہے ہیں تو اس میں تو زہر کا ذکر تو نہیں، قرآن میں ہے کہ ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑیں گے اور شاہرگ کاٹ دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی شاہرگ نہیں کٹی، آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ کے کسی چیز سے بھی آپ کی شاہرگ نہیں کاٹی گئی، بلکہ آپ علیہ السلام کو آنری طور پہ شہادت کی ڈیتھ دینے کے لیے 4 سال بعد وہ اثر واپس آیا ہے۔ ورنہ تو اسی وقت آ کے آپ کو کوئی آپ کے ساتھ نعوذ باللہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا۔ لہٰذا ان دو باتوں کا لینا دینا ہی نہیں ہے سوائے جھگڑا کرنے کے۔ یہ لاجیکلی اگر یہ امریکہ کی عدالت میں پیش ہو تو پہلی پیشی کے اوپر یہ مقدمہ فارغ ہو جائے گا۔ اگلا سوال کریں اپنا۔ جی علی بھائی، دوسرا کوشچن ہے کہ جیسے ابو ہریرہ کو ایک حدیث کی کافی ٹائم تک غلطی لگی رہی، پھر بی بی عائشہ کے پاس جا کے انہوں نے کافی ٹائم کے بعد رجوع ریکارڈ کیا، تو یہاں پہ ان پہ یہ حدیث سیٹ نہیں ہوگی کہ جو میری بات بغیر تحقیق کے آگے پھیلائے اس شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں، وہ انہوں نے حدیث تو بیان ہی نہیں کی نا۔ دیکھیں آپ کا سوال ہی غلط ہے تو جواب کہاں سے ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کب کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جو بندہ جنبی ہو وہ بغیر غسل اتارے ہوئے روزہ نہیں رکھ سکتا؟ یہ تو کہیں حضرت ابو ہریرہ سے کوئی ایسی حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ پہلے تو آپ حدیث ثابت کریں گے نا۔ وہ بخاری میں مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ فتویٰ دیتے تھے۔ فتویٰ is an expert opinion where you have no Quran, no hadith available۔ تو وہاں آپ اپنا ایک ایکسپرٹ اوپینین دیتے ہیں کہ یار جنبی ہونا ایک بڑا ایشو ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل اتارا جائے پھر روزہ رکھا جائے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے نا کہ رسول اللہ نے فرمایا، پھر آپ کی بات درست ہوتی، تو انہوں نے تو کہا ہی نہیں ایسا۔ اچھا، پھر یہ ایپیسوڈ یہاں ختم نہیں ہوا۔ جب وہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے تو حضرت عائشہ نے آگے سے حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام احتلام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے جنبی ہوتے، یعنی وہ پردے میں بات کر رہی تھی، میاں بیوی کا ریلیشن شپ، تو غسل ختم سحری کے بعد اتارا کرتے تھے فجر کے وقت میں۔ جب یہ حدیث آ کے بتائی حضرت ابو ہریرہ کو تو حضرت ابو ہریرہ نے آگے سے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی مجھے تو حضور نے کوئی اور بات بتائی ہوئی تھی اور عائشہ کوئی اور بات کر رہی ہیں۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، انہوں نے کہا کہ وہ میری ایک رائے تھی تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس سے حضرت ابو ہریرہ پہ کوئی بلیم نہیں آتا۔ میرے بھائی ان کو تو چھوڑ دیں، اسلام کی کتابیں لکھے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، آج تک علماء کو ہم بتا رہے ہیں کہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، جو ڈگریاں لے کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب جس زمانے میں نہ کوئی کتابیں لوگوں کے پاس تھیں نہ سافٹ ویئر تھے، اس زمانے میں بیچاروں کو غلطی لگ گئی تو یہ رہا وہ کب کہہ رہے ہیں ہم حدیث بیان کر رہے ہیں، غلطی تو لگ سکتی ہے۔ جیسی انہیں حدیث پتہ چلی انہوں نے رجوع کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ تو بہت چھوٹی پرسنالٹی ہیں۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عمر تیکھی نظروں سے حضرت حسان کو دیکھ رہے ہیں نعت کے اشعار پڑھنے کے اوپر، تو حضرت عمر کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نعت مسجد میں پڑھنا سنت ہے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ نے ان کو بتایا، تو وہاں تو حضرت عمر بھی غلط نکل آئے۔ لیکن حضرت عمر نے کب کہا تھا کہ میں نے حضور سے سن رکھا ہے کہ جی مسجد میں شعر نہیں پڑھنے چاہیے؟ انہوں نے اپنی رائے کی نا کہ مسجد ایسی جگہ نہیں کہ یہاں کوئی شعر پڑھے، تو یہ ان کی رائے تھی۔ رائے ورسز احادیث آ جائے نا تو پھر حدیث کو دیکھ کے جو بندہ رجوع کرتا ہے آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے پہلے کوئی جھوٹ بولا تھا، نہیں، یہ اس کا ایکسپرٹ ہو گیا۔ بات کلیئر ہوگی آپ کو؟ جی کسی حد تک ہو گئی ہے۔ کسی حد تک نہیں میرے بھائی، کسی گورے کو سنائیں گے اسے 100% ہو جائے گی۔ میں نے بالکل، مجھے پتا ہوتا ہے، میں انجینئر ہوں نا، مجھے پتا ہوتا ہے میں نے 2+2=4 ثابت کر دیا۔ اب آپ کی اگر تسلی نہیں ہوتی تو میری کوئی ذمہ داری نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو دوبارہ سن لیجیے گا۔ فی امان اللہ۔ چلیں جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ دیکھو یار کتنی کھلی ڈھلی گال کری دی ہے، اگر کسی حد تک یار افسوس کی بات ہے، ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے یار، پلیز۔